بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنا تیسرا لیکچر لیں گے جس کا نام ہے مرزا محمد سعید۔ اس سبق میں ہم مصنف کا تعارف، خاکہ کی تعریف، سبق کا خلاصہ، سوالات کے جوابات اور مشقی سوالات اور جملے کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم مرزا محمد سعید کے مصنف کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا محمد سعید کے مصنف کا نام ہے، یعنی مرزا محمد سعید سبق ہے جو کہ ایک خاکہ ہے، اور اس کے مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی ہے۔ شاہد احمد دہلوی 1906 میں پیدا ہوئے اور ان کی تاریخ وفات 1967 ہے۔ شاہد احمد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے۔ 1925 میں انہوں نے ایف ایس سی کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ طبی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزی ادبیات میں بی اے آنرس کیا اور ایم اے فارسی کا امتحان بھی دیا۔ پاکستان بننے کے بعد شاہد احمد کراچی منتقل ہو گئے اور انہوں نے انگریزی تراجم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات سر انجام دیں اور 1963 میں انہیں مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اب ہم ان کی انداز بیان کو دیکھتے ہیں۔ ان کا انداز بیان بہت ہی سادہ تھا، وہ عام فہم انداز میں بیان کرتے تھے۔ وہ موسیقار بھی تھے، لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان بنا۔ ہم ان کی اہم تصانیف کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی۔ گنجینہ گوہر، جس میں زیر نظر خاکہ لیا گیا، زیر نظر خاکہ مینز یہ جو مرزا محمد سعید ہے، یہ کیا ہے، یہ ایک خاکہ ہے، ٹھیک ہے، اور بزم خوش نفساں ان کے خاکوں کے مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں اجڑا دیار، دلی کی ببتا اور دھان کے گیت شامل ہیں۔ جس طریقے سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ مین پوائنٹس ان کے اندر یاد رکھیں، تو مرزا محمد سعید کے مین پوائنٹس کیا ہیں؟ ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، جائے پیدائش، والد کا نام، انداز بیان، اہم تصانیف، اصلی نام، وجہ شہرت اور خطاب، یہ اس کے اہم پوائنٹس ہیں۔ ان پوائنٹس کو یاد رکھیے گا، یہ آپ کے درس جواب کی نشاندہی میں آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ مرزا محمد سعید ایک خاکہ ہے، تو ہمیں خاکہ کی تعریف کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر، اس سبق کے اندر پھر ہمیں اس خاکہ کے اندر ہمیں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ تو خاکہ کی تعریف ہے کسی شخص کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کرنا کہ اس کا تعارف بھی ہو جائے مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو۔ سوانح کا کیا مطلب ہے کہ جس میں کسی بھی شخص کی پوری زندگی میں اس کے حالات و واقعات، اس کی پسند ناپسند، ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن خاکہ میں ایسا نہیں ہوتا، تو مگر وہ اس کی سوانح نہ ہو، خاکہ کہلاتا ہے۔ خاکہ میں اس شخص کے افکار، کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اردو میں مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل نے عمدہ خاکے لکھے، یعنی کہ جو خاکہ نگاری میں جو مشہور مصنفین ہیں ان کے نام مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، شاہد احمد دہلوی اور محمد طفیل ہیں۔ اب ہم مرزا محمد سعید کے سبق کے خلاصہ کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اس کو پورا پڑھنا ہے، پورا پڑھنے کے بعد اس کے مین جو پوائنٹس ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے اس کا، مرزا صاحب دہلی کے ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سر سید احمد خان اور مفتی ذکا اللہ سے بھی مرزا صاحب کی رشتہ داری تھی۔ آپ نے گورنمنٹ کالج سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں علی گڑھ کالج اور گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر بھی مقرر ہوئے۔ آپ نے علامہ اقبال سے بھی اکتساب فیض حاصل کیا۔
بطرس بخاری اور سید امتیاز علی تاج آپ کے شاگرد تھے۔ ایک دن ڈاکٹر تاثیر کے گھر ایک ادبی حلقے میں فیض احمد فیض نے مرزا کی کسی بات پر انہیں ٹوک دیا۔ مرزا صاحب نے ایسی علمی بحث کی کہ فیض بھی دم بخود رہ گئے اور مرزا صاحب کی علمی لیاقت کے قائل ہو گئے۔ مرزا صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ اپنی پینشن کا زیادہ حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے صوبائی مسلم لیگ کے صدر بھی رہے۔ مرزا محمد سعید کی خاموش وفات کا ہمیں تیسرے دن اخبار سے علم ہوا۔ ان کی موت کی خبر ان کے سینکڑوں دوستوں کو نہ ہو سکی۔ مرزا صاحب ہر کام نہایت خاموشی سے اور اپنی دلی تسکین کے لیے کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے ناول لکھوانے کے لیے انہیں بھاری رقم کی پیشکش کی مگر انہوں نے ایک لفظ بھی نہ لکھ کر دیا۔ مرزا صاحب اپنے دونوں ناول یاسمین اور خواب ہستی بغیر کسی قیمت کے چھپوانے کے لیے دے دیے۔ آپ کی معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت بھی بغیر کسی معاوضے کے چھپی اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اردو کی اگر 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں یہ کتاب بھی شامل ہوگی۔ اس کے بعد 40 برس کی عمر میں آپ کے ہاتھ میں ہراشہ یعنی کہ کپ کپی آ گئی جس کی وجہ سے لکھنے میں دقت ہوتی تھی۔ آپ بہت اخلاق، خوش مزاج اور خوش لباس شخص تھے۔ موت برحق ہے مگر مرزا صاحب کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانے میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو تھا مرزا محمد سعید کا خلاصہ۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں اور اس میں جو ہمارے سوالات کے جوابات ہیں ان سب سے پہلا سوال ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ ابھی ہم نے خلاصہ میں پڑھا تھا کہ مرزا محمد سعید اپنی تسکین کے لیے لکھتے، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے اور نہ ہی پیسے کے لیے لکھتے تھے۔ سوال نمبر 2، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے ایک پبلشر نے مرزا صاحب کو ناول لکھنے کے لیے 1000 روپے کی پیشکش کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 250 روپے میں بھی اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا۔ چنانچہ پبلشر مصنف کو ساتھ لے کر مرزا صاحب کے پاس گئے اور ناول لکھنے کی فرمائش کی مگر مرزا صاحب ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بولے، آپ میرے ناول کے 5000 بھی دیں، 10,000 بھی دیں، مجھے پھر بھی منظور نہیں۔ میں جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول کیوں لکھوں؟ اس کے بعد کوسچن نمبر 3، مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ ہم نے ابھی خلاصے میں بھی پڑھا۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی اعلیٰ کارنامہ ہے کہ اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4، مرزا صاحب کی کن 2 شخصیات سے عزیزداری تھی؟ مرزا صاحب کے 2 قومی شخصیات سر سید احمد خان اور علامہ اقبال سے عزیزداری تھی۔ علامہ اقبال ان کے استاد بھی تھے۔ سوال نمبر 5، مرزا صاحب نے کس کالج میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے؟ مرزا صاحب نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ انگریزی کے پروفیسر تھے۔ اگلا کوسچن، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ گھنٹوں مطالعہ کرتے، پینشن لینے کے بعد بھی اسی شغل کو جاری رکھا اور پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف نے مرزا صاحب کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست کی تو مرزا صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آؤں گا۔
مرزا صاحب کا حلیہ بیان کیجیے۔ مرزا صاحب اکڑ ڈھیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں، روشن آنکھیں رکھتے تھے۔ ان کے رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، داڑھی منڈی ہوئی تھی، کترواں مونچھیں تھیں، سامنے کے دو چار دانت ٹوٹے ہوئے تھے، دھان پان سے آدمی لگتے تھے۔ اگلا کوشچن، مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ مرزا صاحب کے دونوں ناول کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ مرزا صاحب پطرس بخاری کے استادوں میں سے تھے۔ پطرس بخاری ان کا بہت احترام کرتے تھے، ان کی علمی قابلیت کے سامنے خود کو کمتر سمجھتے تھے۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ پطرس صاحب اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم ہو گیا، جس میں بڑے بڑے ادیب اور شعراء مدعو کیے جاتے تھے۔ اس حلقے میں کسی ادبی موضوع پر مقابلہ پڑھا جاتا اور کسی پر گفتگو ہوتی۔ مرزا صاحب بھی اس میں شریک ہوئے اور اپنے علم کے سمندر سے فیض یاب ہوئے۔ اکثر اوقات ان کی دولت کے سامنے بلند پایہ ادیب شاعر بھی حیران رہ جاتے۔ اس کے بعد آخری سوال ہے، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ ایک بہت زیادہ علم رکھنے والا انسان، عالم یعنی کہ ایک بہت زیادہ علم رکھنے والے قابل انسان کی موت عالم یعنی دنیا کی موت ہوتی ہے، کیونکہ اس آدمی کے دنیا سے چلے جانے سے خلا پیدا ہو جاتا ہے اور دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ انسان تو دنیا میں بہت ہیں مگر عالم کوئی ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے درست جواب کی نشاندہی کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے کہ مرزا محمد سعید کی کس ادیب کی تحریر ہے۔ تو مرزا محمد سعید کے مصنف کا کیا نام ہے؟ شاہد احمد دہلوی۔ تو اس کا درست جواب ہے شاہد احمد دہلوی۔ مرزا محمد سعید کی عزیزداری کس شخصیت سے تھی؟ تو درست جواب ہے سر سید احمد خان سے تھی۔ مرزا محمد سعید کی بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ اور کوشچن میں بھی ہم نے پڑھا کہ انسان شہرت اور دولت کے لیے کام کرتا ہے، لیکن مرزا محمد سعید کو دونوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، تو اس لیے جس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے شہرت اور دولت۔ دال ہے، مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ MA انگریزی ادب کی سند لی۔ حصہ ہے، محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ تو جو ان پہ تنقید کی تھی وہ فیض احمد فیض نے کی۔ واؤ حصہ ہے، پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ اس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے، کتابوں پر صرف کر دیتے تھے۔ اس کے بعد غلط اور درست کی نشاندہی کریں۔ مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا، درست۔ مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے، غلط۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، درست۔ مرزا صاحب جو کہہ دیتے اس سے کبھی نہ پھرتے، درست۔ مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے، غلط۔ اس کے بعد جملے ہیں، جملوں میں سب سے پہلا ہمارا لفظ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ ہے ثانیہ ارتحال۔ پروفیسر مرزا محمد سعید کی وفات قوم کے لیے ثانیہ ارتحال ہے۔ دوسرا ہے سناؤنی، غریبوں کے ساتھ زیادتی کی کہیں سناؤنی نہیں ہوتی۔ ایکا ایکی، زلزلے سے ایکا ایکی سارے گھر مسمار ہو گئے۔ بے مسرت، آج کل کوئی شخص بھی بمسرت کام نہیں کرتا۔
متمول مرزا سعید کا تعلق متمول گھرانے سے تھا۔ قرابت داری مرزا صاحب کی سر سید احمد خان سے قرابت داری تھے۔ ہیچ سمجھنا پطرس اپنے آپ کو مرزا صاحب کے سامنے ہیچ سمجھتے تھے۔ شدہ انسان کے تمام زخم بھر جاتے ہیں۔ کروفر امیر لوگوں کا کروفر دیکھ کر غریب دل مسموس کے رہ گئے۔ قلب مطمئنہ مرزا صاحب قلب مطمئنہ کے لیے لکھتے تھے۔ عرض مدح کاش کوئی شاعر سے بھی پوچھے کہ عرض مدح کیا ہے۔ متبسم مرزا صاحب کا چہرہ متبسم تھا، بیمار نہیں لگتے تھے۔ راشا بڑھاپے سے ہاتھ میں راشا آ جاتا ہے۔ راشا مینز کپ کپی۔ جامع العلوم پروفیسر مرزا محمد شہید ایک جامع العلوم شخصیت تھے۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ اس کے سوال جواب اور سب کچھ آرام سے کر سکیں گے اور ان کو مکمل کریں اور ان کی پکس بنا کے شیئر کریں۔